دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بڑی بے باکی آ گئی ہے بزرگوں کے حوالے سے. آپ کے ایک نہیں بہت سارے بیانات ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، ان کی شان میں. تو جو روایتیں، جو کرامتیں آپ نے بیان فرمائی ہے، آج اس کی الگ الگ میمز بنتی ہے اور لوگ اس پر مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور یہ جو روایتیں ہیں جس پر آج میمز بن رہی ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، کس کتاب کے حوالے سے، کس بزرگوں کی وہ روایت کرنے کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ جو میمز جو لوگ بزرگوں کی کرامتوں کی بناتے ہیں ان کا تعلق خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی سنی جوان کتنا بھی بے باک ہو، وہ گناہوں کے معاملے میں تو بے باک ہو سکتا ہے، لیکن ادب کے معاملے میں ہمارا سنی جوان کبھی بے باک نہیں ہو سکتا. ہم اس کو تسلیم کرتے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن غدار اور بے ادب ہم لوگ نہیں بلکہ ہیں. جو بے نمازی ہوتے ہیں اور ہمارے سوالے سے دور نظر آتے، وہ تو بزرگوں کے روضے پر، آستانوں پر زیادہ ادب کرتے نظر آتے ہیں. جی، تو یہی کہ میری جو اس معاملے میں تحقیق ہے یا جو مجھے باتیں پہنچی ہے، تو یہ ہمارے سنی اہل سنت کے جوان نہیں ہوتے ہیں، اہل سنت کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. البتہ جو دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں، 1857 کے بعد جو فرقہ باطلہ انگریزوں کی میز سے پیدا ہوئے، جو لوگ فضائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، تو علم غیب رسول کے منکر ہیں، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے منکر ہیں، تو وہ لوگ جن کو یہ کرامتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ اس کی میمز بنا کر کے ڈالتے ہیں. اب وہ کچھ ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کو یہ ایک تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارے کسی مقرر یا ہمارے کسی جو ہے وہ داعی دین یا ہمارے کسی عالم دین یا ہمارے کسی بزرگ کی کلپ کو لوگوں نے بنا دیا تو اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس سے متفق ہے، بھئی ایسا ہو گیا. حالانکہ ان کو یہ چاہیے کہ ایسی کوئی بات آئے، ایسے رسول اللہ کی گستاخی کوئی کلپ آ جائے یا علماء کی گستاخی کیا جائے، اس کو وائرل نہ کرے، اس کو سنے نہیں، اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دیں. یہ چیز ہے. اب وہ لوگ کیوں مذاق بناتے ہیں جو دوسرے فرقے؟ کیونکہ وہ لوگ ان کرامتوں سے متفق ہی نہیں ہیں، کرامتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس لیے وہ مذاق بناتے ہیں. البتہ یہ مذاق بنانے کی روایت نئی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو مکے کے مشرکین جب وہ تالیاں بجا بجا کر کے مذاق بناتے تھے. تو یہ حق کا مذاق بنانا یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. لیکن ہمیں ان پہ توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان پہ کیوں توجہ دیں؟ ہم تو جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی فضیلت کو اور معجزات کو نہیں مانتے، وہ غوث پاک کی کرامتوں کو کیا مانیں گے؟ لیکن چونکہ ہمارا مسلک ہے اور ہم کرامتوں کے قائل ہیں، ہم بیان کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ کچھ ہمارے اپنے جو ہیں غلط فہمی کا کہیں شکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کرامت کہتے ہی اس کو ہے جہاں عقل عاجز آ جائے. اور ہم نے جو بھی کرامتیں حضور غوث پاک کی ہو یا غریب نواز کے کسی بزرگ کی بیان کی ہے تو پڑھ کے بیان کی ہے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا علم انسان کو نہیں ہوتا، انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے بیان کی، تو میں نے بتا دیا کہ میں نے تو یہاں سے بیان کی. تو اہل علم مطمئن ہو گئے. لیکن میں کتنی وضاحت کس کو دوں گا؟ مجھ سے علم والے پوچھتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاند کا حاضر ہونا، سورج کا سلام کرنا وغیرہ، اس کی بڑی لوگوں نے مذاق بنائی. حالانکہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر سب سے مستند ترین کتاب ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور ہمارے بزرگوں نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تک اس کو مستند قرار دیا ہے، بہجت الاسرار شریف. اس کے اندر یہ موجود ہے. پھر وہاں سے لے کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں اس کو بیان فرمایا. حوالہ موجود ہے. اسی طرح کسی موقع پر میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اگر جو وہ یہ درختوں کی ٹہنیاں قلم بن جائے اور سمندر، اس پر اتنا واہویلا لوگوں نے کیا. حالانکہ وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا تھا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محقق علی الاطلاق، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا، میں نے بیان کیا. اس کے بعد بعض کچھ اپنے ہی لوگوں نے، پھر ابھی ظاہر سی بات ہے کہ معاشرانہ چپکلش تو ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہیں، کچھ معاملات ہیں، تو کچھ لوگوں نے وہ اس کو سہارا بنا کر کے میری مخالفت شروع کی. خدا کا کرنا، میں تو عام طور پہ چپ ہی رہتا ہوں، میں وضاحتیں نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا مصروف ہوں اللہ کی توفیق سے
کہ مجھے کبھی کبھار میرے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو میں وضاحتوں کے لیے ٹائم نکال کے لاؤں کہاں سے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بھی جو ہے وہ جو میں نے ٹائم دیا ہے، مجھے سفر کرنا تھا، سفر اور کھانے کے بیچ میں نے ٹائم نکال کے آپ کو دیا، آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وضاحتی دیتا رہوں گا تو میں پڑھوں گا کب؟ پھر اس کے بعد میرے اپنے معمولات ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، تنظیمی کام ہے. بڑی بات تو یہ کہ میں سنی دعوت اسلامی سے جڑا ہوا ہوں. میرا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ میں تحریک کی ذمہ داریوں کو نبھاؤں. میں مصروفیتوں میں کہیں اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں وضاحتیں کہاں دوں. بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے نام پر اس طرح کے چینل چلاتے ہیں، میری کلپیں کاٹ کر مذاق بناتے ہیں، اس میرے خلاف بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میں ان کو جواب نہ دوں تاکہ وہ کلپیں زیادہ چلے. کلپیں زیادہ چلے گی تو چونکہ ان کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنا، ان کا چینل چلانا. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ان کا چینل زیادہ چلے گا تو ان کو وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے سے پیسے ملیں گے. میں جب تک کہ خاموش رہوں گا تو لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، پیسے ملیں گے. تو پیسے ملیں گے تو کم سے کم مجھے گالی دینے کی وجہ سے، میری مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے بچوں کی پرورش ہو جائے گی. میں ہر بندے کو 25,000 50,000 مہینے کا دے تو نہیں سکتا نا. تو لیکن اگر میری شخصیت کو گالی دینے سے اگر کسی کے بچے پلتے ہیں تو میرے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری تعریف کر کے جو وہ اپنا کام کہیں نہ کہیں کچھ بندے چلا لیتے ہیں، کچھ مخالفت کر کے چلا لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی اگر تعریف کر کے چلاتا ہے اس طرح چلا لے، کوئی مخالفت کر کے چلاتا ہے. ایک کام لوگوں کا بننا. اگر میں کسی کام آ سکتا ہوں. ایک صوفی بزرگ سے کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد جسم کو کیڑے کھائیں گے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو کہا کہ آپ اس پہ سبحان اللہ کہنے. کہا میرا جسم کم سے کم کیڑوں کے کھانے کے کام تو آ رہا ہے نا. تو یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. اب رہی بات میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، میرا تو اللہ جانتا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے نہ صحیح کہ میں نے کہا کہاں سے. پوچھو گے تو بتائیں گے. تو اب ایسا ہوا کہ میں چپ رہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا. لیکن جو میرے خلاف بعض اپنے کہلانے والے محاذ کھڑا کر رہے تھے، انہی دنوں کسی کلندر نے پتہ نہیں کہاں سے کلپ نکالی اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیان سامنے آ گیا. میں نے تو غوث پاک کے لیے کہا تھا، تاج الشریعہ نے تو ہر ولی کے لیے وہی بات کہی. تو اس کے بعد پھر وہ سناٹا ہو گیا، خاموشی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہم پہ اعتماد کریں. اگر کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کم سے کم رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے کہا تو میں بتا دوں گا. لیکن عام طور پہ ہو کیا گیا کہ کوئی کسی سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا اور وہ بس سیدھے یوٹیوب پر آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر یوٹیوب پر آ کر کے پیسے کمانے تو کما لیں پیسے. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اسی لیے مخالفت کرتا ہے یا ہر بندہ اسی لیے تعریف کرتا ہے کہ اس کو پیسے کمانا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن زیادہ تر حالات یہی بنے تو ٹھیک ہے. کوئی مخالفت کر کے کماتا ہے کما لیں، کوئی اپنا بن کے کماتا ہے کما لیں، لیکن اپنے ذریعے سے کسی کا